عالمی طاقتوں کے 2 سربراہوں کی اہم بیٹھک، امریکی صدر کی روسی ہم منصب سے ملاقات، یوکرین پر کھل کر بات چیت، تعلقات میں بہتری کی نوید، ماسکو میں اگلی ملاقات کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم نے زبردست پیش رفت کی ہے۔ پیوٹن کا رویہ تعمیری اور دوستانہ، فوری جنگ بندی پر اتفاق تو نہ ہو سکا مگر ہم قریب آ چکے ہیں۔ یوکرین میں جانی نقصان بند ہونا چاہیے، دیر پا امن کے لیے جنگ بندی کی بنیادی وجوہات کا خاتمہ ضروری ہے، یورپ کو امن عمل خراب نہیں کرنا چاہیے۔ پیوٹن نے کہا کہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے تنازع کی بنیادی وجوہات ختم کرنا ضروری ہے۔ ٹرمپ کو واضح طور پر اپنی قوم کی خوشحالی کی فکر ہے، امید ہے یورپی رہنما امن کے عمل کو خراب نہیں کریں گے۔ الاسکا میں تاریخی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 84 پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان، نئی قیمت 272 روپے 99 پیسے فی لیٹر مقرر، پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار۔ عوام کو درپیش مہنگائی، ٹرانسپورٹ کے اخراجات اور روزمرہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کی کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آئی۔ معاشی ماہرین، ٹرانسپورٹرز اور شہری حلقوں نے جزوی ریلیف کو انتخابی چال، غیر سنجیدہ پالیسی اور عوام کو مزید معاشی دباؤ میں دھکیلنے کی حکومتی روایت کا تسلسل قرار دے دیا۔ کراچی کی سرزمین پھر خون سے رنگین، اورنگی ٹاؤن میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے 10 سالہ معصوم بچے کو کچل دیا، ارسلان موقع پر ہی جاں بحق، ڈرائیور فرار، عوام میں شدید غم و غصہ، علاقے میں شدید کشیدگی، احتجاج اور پتھراؤ، اطراف کی گلیوں سے ایک مشکوک ٹینکر کو پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، فوٹیج میں ایک بچہ روتے ہوئے واٹر ٹینکر کی جانب اشارہ بھی کر رہا ہے۔ اور نارتھ کراچی کے علاقے بلال کالونی محمد شاہ قبرستان کے قریب ہاتھ پیر بندھی تشدد زدہ لاش برآمد، علاقے میں خوف و ہراس، ملزمان نے لاش کو بستر میں لپیٹ کر ڈرم میں چھپایا، لاش کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس نے فوری کارروائی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحقیقات تیز کر دی۔ اور کراچی والے پھر تپش کی لپیٹ میں، شہر قائد میں سویرے سے ہی گرمی کا راج، سمندری ہوائیں منقطع ہونے سے حبس کی کیفیت برقرار، محکمہ موسمیات کے مطابق شام اور رات میں بوندا باندی کا امکان ہے۔ لاہور میں بھی سورج نے شہریوں کو آنکھیں دکھا دی، جزوی ابر آلود مطلع کے ساتھ شام میں بارش کی پیش گوئی، اسلام آباد سمیت شمالی علاقہ جات میں مطلع ابر آلود، چند مقامات پر بارش متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں بادل پھٹنے سے خوفناک تباہی، بنیر میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 213 افراد جاں بحق، صرف تحصیل گدیزی میں 150 سے زائد اموات، تحصیل ڈگر میں 25 افراد جان سے گئے، 160 سے زائد افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا، تحصیل چغرزئی گلبادی میں ایک ہی خاندان کے 22 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق، سیلابی ریلے سے درجنوں افراد لاپتہ، 12 سے زائد دیہات ڈوب گئے، پانی سب کچھ بہا کر لے گیا، گاڑیاں تیرنے لگیں، انفراسٹرکچر تباہ، جگہ جگہ راستے بند، ضلع میں ایمرجنسی نافذ، بنیر، باجوڑ، مانسہرہ، بٹگرام آفت زدہ قرار، خیبر پختونخوا حکومت کا آج یوم سوگ کا اعلان۔ باجوڑ میں بادل پھٹنے اور آسمانی بجلی گرنے سے 21 زندگیاں چلی گئیں، بٹگرام کے علاقے شمالی میں 30 سے زائد 40 افراد سیلاب میں بہہ گئے، 15 لاشیں نکال لی گئیں، کئی گھر تباہ، لوردیر میں مکان کی چھت منہدم، متعدد لوگ دب گئے، 4 لاشیں نکال لی گئیں، ندی نالوں میں طغیانی، دریا میں بھر گئے، پل بہہ گئے، سڑکیں بند، کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر چینگی بانڈا کے قریب گر کر تباہ، 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید، سرکاری ہیلی کاپٹر MI-17 ریسکیو ٹیم اور امدادی سامان لے کر باجوڑ جا رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا، ہیلی کاپٹر عملے نے دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں، ان کی قربانی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں تاریخ کی خوفناک سیلابی صورتحال، لوگوں نے اپنے سامنے پیاروں کو ڈوبتے دیکھا، اپنے گھر زمیں بوس ہوتے دیکھے، گھر پل سڑکیں بہہ گئیں، لوگ مدد کو پکارتے رہے مگر سیلابی ریلا سب کچھ بہا لے گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی سے متعلق خصوصی ہدایات،
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا خیبر پختونخوا میں تعینات فوج سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی میں بھرپور مدد کرے، اضافی فوجی دستے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ پاک فوج نے ایک دن کی تنخواہ متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے وقف کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے ایک دن کا راشن بھی متاثرہ عوام کی امداد کے لیے مختص کر دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایت پر آرمی کی خصوصی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی تعینات۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بارشوں سیلابی صورتحال کے جائزے کے لیے ہنگامی اجلاس۔ وزیر اعظم کی این ڈی ایم اے کو خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون جاری رکھنے کی ہدایت۔ این ڈی ایم اے کو ریسکیو ریلیف آپریشن میں تمام وسائل بروئے کار لانے کی بھی ہدایت کر دی۔ خیبر پختونخوا حکومت کو خیمے، ادویات، اشیاء خوردنوش اور دیگر امدادی سامان فوری پہنچانے کا حکم۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی ہر قسم کی مدد کرے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا صورتحال پر وزیر اعظم سے رابطے میں ہوں، یہ وقت کسی پر الزامات کا نہیں، عوام کی مدد کا وقت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے، حکومت کا فوکس ریلیف اور ریسکیو اقدامات پر ہے، انسانی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا خیبر پختونخوا عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، نقصانات کا ازالہ کریں گے۔ اس وقت ہماری پوری توجہ لاپتہ افراد کی تلاش اور انہیں بچانا ہے، لوگوں کو ریسکیو کرنا اور فرسٹ ایڈ کرنا ہماری پہلی ترجیح ہے۔ اس وقت سیاست نہیں ہو رہی، سب مل کر بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ٹیلی فون۔ مریم نواز کا خیبر پختونخوا میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب خیبر پختونخوا کے بھائیوں اور بہنوں کے غم میں شریک ہے۔ علی امین گنڈا پور نے خیبر پختونخوا کے عوام کی بھرپور مدد کی یقین دہانی پر شکریہ ادا کیا۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی۔ لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب اور آسمانی بجلی گرنے سے صورتحال خطرناک، 27 افراد جاں بحق۔ چلاس کے اوچھار نالے میں کئی افراد بہہ گئے، فصلیں، مکانات، باغات سب کچھ تباہ۔ اسکردو میں موسلادھار بارشوں سے کئی رابطہ سڑکیں بند۔ غزر میں 10 افراد لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئے۔ دیامر میں بہن بھائی سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ آزاد کشمیر میں موسلادھار بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، مختلف حادثات میں 8 اموات۔ مظفر آباد میں پل پانی میں بہہ گیا۔ نیلم میں 6 رابطہ پل اور 3 گیسٹ ہاؤسز بھی پانی میں بہہ گئے۔ کوٹلی اور باغ میں بھی ندی نالے بپھر گئے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں نے تباہی بکھیر دی۔ 229 اموات، درجنوں لاپتہ۔ خیبر پختونخوا میں جاں بحق افراد میں 163 مرد، 14 خواتین اور 12 بچے شامل۔ 7 گھر منہدم ہوئے، 38 کو جزوی نقصان پہنچا۔ این ڈی ایم اے کے مطابق گلگت میں 10، آزاد کشمیر میں 9 اموات ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر متاثرہ اضلاع کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ غم و آفت کی گھڑی میں امید کا چراغ، پاک افواج عوام کے ساتھ ہر قدم۔ سوات اور باجوڑ میں سیلاب زدگان کے لیے فلڈ ریلیف آپریشن، فوجی جوان متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ متاثرہ علاقوں سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل۔ باجوڑ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ راشن اور ادویات کی فراہمی، شہریوں کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بلند۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریاٹ کا سیلاب سے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ امدادی ہیلی کاپٹر کے عملے سمیت جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، سیلاب متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر خزانہ سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تجارت، کاروبار اور امریکی سرمایہ کاری بڑھانے کے مواقع پر بھی گفتگو۔
पाकिस्तान और अमरीका का तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान की मईशत ने एक नए मोड़ पर कदम रखा है। पाकिस्तान की सख्त और ज़रूरी इस्लाहात के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। नैटली बेकर बोली, अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में तेल की तलाश में गहरी दिलचस्पी ले रही हैं। पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों की मौसर रोकथाम में नाकाम रहा। IMF रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम से मुताल्लिक बड़ा इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान की मिल्कियती मफादात के निज़ाम के मौसर निवास में बड़े नक़ाइस हैं। डेटा के बगैर जाली कंपनियों को सरकारी ठेके लेने से रोकना मुश्किल है। तहकीकात में SECP, स्टेट बैंक, FBR के राबते कमज़ोर हैं। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला तेज, मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, 13 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल, 4 मजीद फ़लस्तीनी भूख से दम तोड़ गए। कहत के बायस हलाकतों की तादाद 239 हो गई, 106 बच्चे भी शामिल। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 27 मई से अब तक इमदाद लेने वालों पर हमलों में 1881 अफराद शहीद और 13,000 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। और नवाज़ाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा का चहलम में मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। चहलम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर करबला मुक़द्दसा में अज़ादारों का समंदर उमड़ा। लाखों आशिक़ान हुसैन अलैहिस्सलाम ने नजफ़ से करबला तक पैदल सफ़र इश्क किया। हरम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की इंतज़ामिया के मुताबिक 2 करोड़ 11 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने करबला में हाज़िरी दी। पाकिस्तान समेत ईरान, लेबनान और दुनिया भर के दीगर ममालिक में भी जुलूस अज़ाम।